الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین۔ یہ حروف مقطعات ہیں سورہ دخان کے آغاز میں، مکی سورہ ہے، 25ویں پارے کی سورہ۔ حامیم، جب جبریل نے آ کے حضور سے کہا حامیم تو جبریل کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حضور نے کہا فہیم، تو میں سمجھ گیا میرے رب نے کیا پیغام ہے۔ تو حروف مقطعات کا علم یا اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو۔ والکتاب المبین، اور یہ کتاب جو بعد میں بنی اس وقت موجود نہیں تھی، اس وقت لوح محفوظ میں موجود تھی۔ اس روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، جو ہماری بارگاہ سے یعنی اللہ کی بارگاہ سے جو حکم نازل ہوتا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور یقیناً ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ احکام کو بھی ہم بھیجنے والے ہیں اور رسولوں کو بھی ہم بھیجنے والے ہیں، چاہے وہ انسان کی شکل میں رسول ہوں یا فرشتوں کی شکل میں رسول ہوں۔ جبریل بھی رسول ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک 313 رسول ہیں، تو یہ اللہ ان کو بھیجنے والا ہے۔ اب یہ قرآن میں یہ آیا مبارکہ یہاں پہ آئی سورہ دخان میں، جب سورہ قدر میں آیا آئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اب اس میں بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے آتے ہیں، روح القدس آتے ہیں یعنی جبریل آتے ہیں۔ تو اب یا تو یہ دونوں آیات ایک ہی رات کے بارے میں ہیں جو لیلۃ القدر، اسی کا نام، لیلۃ المبارکہ، اور اگر لیلۃ المبارکہ الگ رات ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ جنت البقیع میں چلے اور وہاں آپ نے نوافل ادا فرمائے اور آپ نے اپنے رب کے حضور اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کی اور آپ سجدے میں روتے رہے۔ تو اگر یہ چیز دیکھی جائے تو پھر یہ شعبان کی 15ویں رات ہے جو لیلۃ المبارک، اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر۔ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ پہلی دفعہ جب قرآن نازل ہوا تو سارے کا سارا قرآن جبریل کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ شعبان کی 15ویں رات تھی جس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا، یا حضور کے قلب اقدس پر نازل فرما دیا گیا، اور پھر 1 مہینہ 12 دن بعد 27ویں رمضان کو جبریل قرآن کی پہلی آیات لے کر حاضر ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ آیات لے۔ بہرحال یہ شعبان کی 15ویں رات ہو یا رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں ہوں، چاہے یہ معراج کی رات ہو، چاہے یہ شب جمعہ ہو، چاہے یہ عید کی رات ہو، یہ تمام راتوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ قدر والی راتیں کیوں آتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ اس نے کیوں بھیجی اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ یہ اس لیے بھیجی کہ کم از کم ہم ان راتوں میں ہی اپنے معبود کو پہچان کر اس کے سامنے سجدہ ریز، کم از کم ان راتوں میں ہی پہچان لیں یہ مبارک راتیں ہیں، یہ قدر والی راتیں ہیں، یہ پاک راتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ہر رات کو، یہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے 1:30 2 بجے 2:30 بجے،
اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اپنی شان کے مطابق. ہم نہیں سمجھ سکتے کیا آسمان دنیا اور کیسے تشریف لاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے تو ہاتھ میں، تبارک الذی بیدہ الملک، تمام کائنات اس کے ہاتھ میں ہے. بہرحال جو اس نے فرمایا ہم نے یقین کر لیا، اور وہ آ کے آوازیں دیتے ہیں. تو خصوصی طور پر شعبان کی 15ویں رات کو آ کے آوازیں دیتے ہیں. ہے کوئی بخشش کرانے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا فرما دوں؟ ہے کوئی عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیت دے دوں؟ تو یہ مبارک راتیں ہیں، قدر والی راتیں ہیں، ثواب والی راتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی امت کو، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اور حضور کی امت کو ثواب عطا فرماتے ہیں، تاکہ قیامت والے دن ان کو بخشنا، ان کے لیے بخشش جو ہے اس کا وسیلہ بن جائے. قیامت والے دن ان کی بخشش کا یہ وسیلہ بن جائے. اب ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس رات میں، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو بخشتے ہیں کہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بہت زیادہ بکریاں تھیں، بنو کلب، اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخشش فرما دو. تو اب شعبان کی رات، 15ویں رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، جو لیلۃ القدر ہے وہ آخری عشرے کی تاک راتیں ہیں، معراج کی رات ہے، شب جمعہ ہے، عید کی راتیں ہیں. لیکن احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آوازیں دیتے ہیں. اگر یہ راتیں نہ بھی مل سکے تو جو رات مل سکے اس میں اپنے اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دو، اس میں اللہ کو پکارنا شروع کر دو، اس میں اللہ سے بخشش کی طلب کرو، اس میں اللہ سے رزق کی طلب کرو، اس میں اللہ سے اپنی مشکلات کا ذکر کرو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل آتی تو آپ سیدھے لیٹ جاتے، استراحت فرماتے، سیدھے لیٹ کے آسمان کی طرف منہ کر لیتے اور فرماتے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے بعد آسانی. اور کچھ روایات میں ہے کہ آپ نوافل ادا فرماتے، جب بھی کوئی مشکل آتی تو 2 نفل پڑھتے. اب لیٹ کے اس کو پکارنا یا نوافل پڑھ کے اس کو پکارنا یا کسی بھی طرح اس کو پکارنا اور رات میں اس سے مانگنا، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارنا، کیونکہ وہ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمت، اس نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، اور اس کی رحمت اتنی چھائی ہوئی ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اس کی تمام صفات کو اس کی رحمت نے گھیر لیا. تو اس کی رحمت نے تمام اس کی صفات کو گھیر لیا ہوا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. اور یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں ایسی راتیں عطا فرمائے، چاہے وہ شعبان کی ہو، چاہے وہ رمضان کی ہوں، چاہے وہ شب جمعہ ہو، چاہے وہ عید کی راتیں ہوں، اور چاہے ہر رات ہی ہو. اور جب تہجد کا وقت ہو، 1:30 سے لے کے 2:30 بجے کے درمیان، یہ تہجد کا وقت عام طور پر 2 بجے، آپ سردیوں گرمیوں میں یہی وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے 3 حصے کریں تو گرمیوں میں 9 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، تو 6 گھنٹے گزر جائیں تو باقی 3 گھنٹے وہی آ جائیں گے. 5 بجے سورج نکلے تو 3 گھنٹے 2، 7 بجے سورج نکلے تو اس میں سے 5 گھنٹے نکالتے تو 2، گرمیوں میں 15 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے. تو وہ 2 بجے کا وقت ہی بنتا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور اس سے باتیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو. جب نماز پڑھتے ہو تو ایک تو یہ نماز کا طریقہ ہے جو اسلوب بیان کیا، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، لیکن اس میں جب وقفہ ہے نماز میں تو اس وقت اپنے دل کو اللہ کے حضور کر لیا کرو. سجدے میں جاتے ہو تو سبحان ربی اللہ کہتے ہو تو 3 دفعہ کہہ لیا، 9 دفعہ کہہ لیا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہو تو اس دل کو اس کے سامنے پیش بھی کر دیا کرو کہ تو سب سے رحیم ہے، سب سے رحمان ہے،
میرا رب جو ہے وہ اعلیٰ ہے، میرا رب عظیم ہے، تو آج میں اپنے دل کو تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور جب نوافل سے فارغ ہو جاؤ تو پھر 2 نوافل کے درمیان اس سے باتیں کرو، اے اللہ میں بیٹھ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، تو بھی آ گیا ہے، میں بھی آ گیا ہوں، تو فرماتا ہے کہ میں آ گیا ہوں تو میں بھی آ گیا ہوں، تو پھر یہ مہربانی فرما وما علینا